إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عبادت اور دعوت محبت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ادریس زبیر اور پروفیسر عبدالستار حامد اور ہمارے انتہائی محترم بزرگ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم عبدالستار حامد صاحب سے کہ وہ عبادت کی دعوت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ یہ دعوت عبادت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو غیروں کے دروازوں سے اٹھا کر اور ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا درس دیا ہے، اور اسی کا دوسرا نام عبادت ہے۔ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس کی سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس اور سبق دیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ نے بھی اور انہوں نے بھی فرمایا کہ الہ کا ایک معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے اور عبادت کی اقسام کیا ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی بندگی ہے، بندہ ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع، خشوع، خضوع، اس کے ساتھ محبت، اس کی تعظیم، اس کا از حد ادب اور احترام۔ یعنی اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ظاہری اعضاء کی بندگی بھی ہے اور دل کی اور باطنی بندگی بھی۔ اسی لیے علماء نے اور شارحین حدیث نے اور مفسرین اعظام نے عبادت کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے زبانی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، اور ایک ہے قلبی عبادت۔ اور یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عبادت اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ عبادت کی اقسام میں سے پہلی عبادت ہے زبانی عبادت، کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، شان، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیل، تکبیر یہ پڑھی جائے، جو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے اختصار کی وجہ سے۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت، کہ انسان اپنے بدن کے اعضاء کو صرف اللہ کے حضور جھکائے، ہاتھ باندھ کے صرف اس کے سامنے کھڑا ہو، احترام اور ادب کے ساتھ رکوع صرف اس کے حضور کرے، سجدہ صرف اس کو کرے، اور ادب و احترام کے ساتھ قعدہ میں صرف اس کے سامنے بیٹھے۔ یہ بدن کی عبادت ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا کرے، اللہ کے گھر کے سوا کسی اور متبرک اور مقدس مقام کا طواف کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کی عبادت میں شرک۔ یہ ہے بدنی عبادت۔ اور ایک ہے تیسری قسم عبادت کی مالی عبادت، نظر، نیاز، چڑھاوا، قربانی، یہ صرف اللہ کے لیے، انفاق، صدقہ، غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز غیر اللہ کے لیے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے، شرک۔
لا نظر الا للہ. من نظر لغیر اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اس شخص پر من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کی قربت کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، چاہے کسی خاص جگہ پہ لے جا کے، کسی قبر پہ لے جا کے، کسی آستانے پہ لے جا کے، یا کسی جگہ کو جو مقدس اور متبرک سمجھتا ہے وہاں لے جا کے ذبح کرتا ہے، چاہے اس کو ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر ہی پڑھے، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پہ شمار ہو. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. تو نظر، نیاز، چڑھاوا، قربانی، مالی عبادات جتنی بھی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ تینوں عبادات ایسی ہیں کہ ہر مسلمان اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. اور افسوس کا مقام چشتی صاحب یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہر قسم کی عبادت تیری کروں گا، لیکن جب سلام پھیر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر غیر اللہ کا پوجا شروع کر دیتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے جو بھی نمازی ہے کہ میری زبانی عبادات اللہ کے لیے ہیں، میری جسمانی عبادات اللہ کے لیے ہیں، اور میری مالی عبادات اللہ کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کہلوایا ہے کہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے آپ اعلان فرمائیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار. یہاں بات پوری ہو گئی تھی، لیکن جیسا آپ نے کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ نفی لا شریک لہ، ڈاکٹر صاحب لا شریک لہ موضوع مکمل ہو گیا تھا عبادات کا اور مالی عبادات، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لا شریک لہ. میرا رسول یہ اعلان کیجئے کہ میری عبادات کا مستحق صرف وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. وہ جو آپ نے کہا دعوت عبادت، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، کہا میرا رسول اعلان فرمائیے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں اور لوگوں کو بھی صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دوں. عبادت کی چشتی صاحب چوتھی قسم جو ہے وہ قلبی عبادت ہے. توکل، بھروسہ، اعتماد، امید، خوف، خشیت، ڈر، محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں قلبی عبادت کے اندر آتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، ضمیر کے ساتھ ہے. اور قرآن مجید نے الگ الگ سے شاید ان کا ذکر کیا. ان اللہ یحب المتوکلین وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اہل ایمان کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ عبادات کی وہ چار قسمیں ہیں جن کا مستحق صرف اور صرف، میں دوبارہ دہراؤں گا اپنے الفاظ کو موضوع کی شدت کے باعث، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین مستحق ہے. اگر کوئی ان عبادات میں سے کسی بھی قسم کی کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی زندہ کے لیے کرتا ہے، کسی مردہ کے لیے کرتا ہے، کسی کھڑی اور پڑی مورتی کے لیے کرتا ہے، کسی جانور کے لیے کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ یہ درخت بڑا متبرک ہے، لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ حجروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ شجروں کی پوجا کرتے ہیں. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی بھی کرنا اور ساتھ غیر اللہ کی بھی کرنا، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اکبر الکبائر ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمارا وقت ناظرین اب وقفے کے لیے ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہیں.
جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں آتے۔ بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت۔ رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔ اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب۔ آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 69 حدیث نمبر 6094۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے پروفیسر عبدالستار حامد صاحب گفتگو کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عبادت کے بارے میں، اور انہوں نے عبادت کی 4 قسمیں بتائیں۔ میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب سے کہ کیا عبادت کے مفہوم میں اطاعت شامل ہے یا نہیں؟ اس سلسلے کی مزید بات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عبادت کا ایک بہت ہی محدود مطلب لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، خوب سجدے کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عبادت ہم بہت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، تو کیا کسی نے شیطان کی عبادت کی ہے کہ اے شیطان 2 رکعت نماز میں تیرے لیے پڑھتا ہوں، رمضان کے 5 روزے میں تیرے لیے کرتا ہوں؟ تو ذرا اس کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا مفہوم اسلام میں بہت ہی وسیع ہے۔ یہ محترم جناب پروفیسر صاحب نے جو 4 قسمیں بتائی ہیں، انہی کے ضمن میں اس بات کو پھیلایا جا سکتا ہے کہ عبادت کے بارے میں پہلی بات تو مسلمان کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ مسلمان یہ مت سمجھے کہ مجھے مسجد میں خدا ملتا ہے اور مسجد کے باہر میں آزاد ہوں، بلکہ عبد کا مفہوم یہی سمجھاتا ہے ہمیں یا سجھاتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کے رہے، اس کی بندگی کرتا رہے۔ وہ مسجد میں ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے،
اور مسجد سے جب باہر آیا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ یہ دوسروں کے کانسیپٹس ہیں، مسلمان ان کانسیپٹس کو دل سے نکالے اور ذہن سے نکال دے کہ چرچ یا عبادت گاہ وہاں تو اللہ ملتا ہے، خدا ملتا ہے، اور وہاں سے باہر ہم آزاد ہیں۔ واہ واہ، نہیں، ہم ہر جگہ پابند ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت لفظ بولا ہے ذکر کا، کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر اسی چیز کا نام ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح، تحلیل اور اسی طرح تحمید کے الفاظ بولتے ہیں یا کلمات ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب ذکر ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرنا چاہے وہاں کھڑا ہو جائے، پہلے اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا بحیثیت ایک مسلمان کے اللہ مجھے اس کام کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور یہی ذکر اللہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس کہ طرح اللہ یاد کا کرو۔ ذکر اس طرح کرو جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اپنے آپ سے ذکر مت بناؤ، تقسیم مت کرو کہ مسجد میں کروں گا اللہ کا ذکر لیکن مسجد سے باہر میں الگ کروں گا، میرا کام اور ہوگا، یا میں کوئی ایک نیا طریقہ بنا لیتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنے کا۔ اور فَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کما علمکم کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کی ہے، اور یہ رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑے ذکر کرنے والے اس کائنات میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں، بالکل صحیح۔ اور جس انداز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس ذکر سے زیادہ خوبصورت انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین اور سامعین، ہمارے دونوں پروفیسر صاحبان عبادت کے مفہوم پر روشنی ڈال رہے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ میں یہ وضاحت کی ہے، ہر وہ کام جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ عبادت ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، ذکر ایک عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ پروفیسر صاحب نے باطنی اور بدنی عبادتوں کا ذکر کیا۔ ہر وہ تصور، ہر وہ خیال جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت کے مفہوم میں محبت بھی شامل ہے۔ میں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت محبت دی، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی ایسی ہستی سے لگاؤ جس سے سب منفعتیں ملتی ہوں، جس کی رضا مقصود ہو، جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ اگر یہ راضی نہیں ہوگا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، جس کے بارے میں یہ ہو کہ ہر تکلیف کا ازالہ اسی سے ہو سکتا ہے، ہر وقت اسی کو پکارا جا سکتا ہے، ہر وقت وہ میرے لیے آسانیاں اور میری مشکلات کے حل کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن انسان، عام انسان جو ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ماں اور بیٹے میں ہوتی، ماں کے ساتھ۔ اب ماں اس کو کھلاتی بھی ہے، اس کو پلاتی بھی ہے، اسے سلاتی بھی ہے، بیمار ہوتا ہے اس کی دوا دارو بھی کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے اس کی پرورش بھی کی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اس وقت جب ابھی ماں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی ابتدا تھی، کوئی تھا جو اسے رزق بھی دے رہا تھا، تو ماں جو ہے وہ تو جب بے خبر ہوتی ہے نا، اس وقت وہ رب ہوتا ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری پیدائش میں، ہماری صورت گری میں، ہمارے جو پرورش ہو رہی ہے ماں کی، اس میں باپ یا ماں کا حصہ ہے کوئی، اسے تو خبر ہی نہیں ہوتی، یا میرا اپنا کوئی حصہ ہے، میں تو بے خبر تھا، پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو یاد ہی نہیں کسی کو، وہ تھا، وہی کر رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی محبت ہے وہ جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے وہ بھی، اور جو بھی محبت خوبصورت ہے اس کی قسمیں ہیں ساری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حب ہے نا، اس کے 100واں حصہ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ دیکھیں نا، ماں بیچاری تو محبت اس وقت کرتی ہے جب رونا سنتی ہے بچے بچہ کا، سامنے ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، اور جو پیٹ میں ہے، پیٹ میں ہے جب، وہاں دیکھیے وہاں
اور وہاں سے بھی وہ سن رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ جہاں ماں باپ عاجز ہو جاتے ہیں وہاں بھی پھر وہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اتنی بڑی ہستی تھے، یوسف کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا گیا، کیا کیا؟ اور جب یوسف کی خوبصورت دعا دیکھیے، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آغاز سے لے کے آخر تک تو ہی دوست ہے، تو ہی نگران ہے، تو ہی حمایت کرنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اسی طرح کی محبت کا ہے بھی مرکز وہی، اسی کو مرکز محبت ہونا بھی چاہیے۔ مائیں کوئی وقت دنیا میں بھی آ جاتا ہے جب بھول جاتی ہیں اولاد کو، باپ بھول جاتے ہیں اولاد کو، قیامت میں تو سب بھول جائیں گے۔ واہ رسول کیا اللہ صلی اللہ نقطہ علیہ بتایا، یوم وسلم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو محبت بانٹی تھی نا ساری دنیا میں، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے تھی، ہر باپ کو تھی، ہر اولاد کو اس سے تھی، بھائیوں سے تھی، بیوی سے تھی، ساری، اور انسانوں اور جانداروں تمام میں تھی، ساری محبت میں اصل اللہ کی جو محبت ہے اس کا سما حصہ ہے، اس دن ساری واپس لے لے گا اللہ۔ اور پھر نفسی کی بات ہوگی، نفسی کی بات ہوگی، اس کی محبت تو ہر جگہ ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، وہ ہستی کہ فیصلہ ہو گیا جہنم میں جائے، ڈال دیا گیا اس کو اندر، اس کو پکار رہا ہے، مولا اس میں سے نکال لے، آخری وہی ہوگا نا۔ وہاں بھی سن رہا ہے، استحقاق ہی نہیں تھا اندر باہر رہنے کا، وہاں بھی وہ اسی کو پکار رہا ہے جو وہاں بھی کام اور سنے گا اور نکال کے باہر بٹھا دے گا نا۔ جی جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے گا، دروازے پہ بٹھا پھر دے وہاں گا۔ سے وہ کہے گا یا اللہ تھوڑا۔ ساری حدیث کو اب دیکھیے، وقت نہیں ہے لیکن اب دیکھیے، پھر محبت تو اسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کے حوالے سے ایک بات اور بڑی ضروری بات ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے، انسان کی مرضی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ناراض ہو جائے، اس کی محبت سے، اس کی توجہ سے محروم ہو جائے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے محبت ہے، چاہت اسی کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ہدایت دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتا ہے۔ دنیا کی ہر اچھائی انسان کے اندر اس کی تربیت کی ہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی ہے، یہ وہی ایک چیز ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا جو الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان ہے، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہربانیوں، اس کی رحمت، اس کی رزاقیت، اس کی جو کرم ہے، اس کی جو فضل ہے، ان تمام کو پہچانتا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ محبت اس سے کرے گا۔ ذرا وضاحت کیجئے، یہ جو کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دیکھیے، میں نے یہی عرض کیا نا کہ محبت اللہ اس سے کرے گا جو اس قابل ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا کون؟ اس سے زیادہ پاکیزہ ہوگا کون؟ اس سے زیادہ استحقاق کس میں ہوگا محبت کا؟ کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع نہیں ہیں، ان جیسے نہیں بنتے، اپنی مرضی کی صورت اور سیرت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر محبت کیسے ہوگی؟ محبت تو اسی سے ہوگی جو اصل حبیب ہے، اس کے مطابق ہوگا، جو اس جیسا لگے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی مجلس کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب نے اور ہمارے دیگر دو پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عبادت اور دعوت محبت پر روشنی ڈالی، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، دعوی محبت دلیل محبت نہیں ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اگر وہ ان کی پیروی نہیں کرتا تو یہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیری محبت کے سوالی ہیں، اپنی محبت سے ہمیں نواز۔ اور ہم جانتے ہیں، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، کہ ماں محبت کرتی ہے، لیکن ماں کے جنم دینے سے پہلے بھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ایک ہستی ایسی تھی جو ہم سے، ماں سے زیادہ پیار کرتی تھی اور ہماری نگہداشت کرتی تھی ماں کے پیٹ میں۔
تو یہ وہ ہستی ہے، ایک واحد ہستی جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی محبت کرنی چاہیے، اور عبادت کے مفہوم میں محبت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔